ناظرین، آپ کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگل کوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے ایپیسوڈ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھرنے لگی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، اس کا کوئی لمحہ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شعبان کی آخری تاریخ کو بہت ہی اہم خطاب فرمایا۔ اسی سلسلے کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں رمضان المبارک کا لاحِ عمل بتلایا ہے۔ اس حدیث میں اکثر باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بہت ہی عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خدا نے اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے ہیں، رات کو قیام کرنا نفل قرار دیا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں نفل نیکی کا کام کرے، وہ ایسا ہوگا کہ اس نے اور دنوں میں گویا فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فریضہ ادا کرے وہ ایسا ہوگا کہ وہ اور دنوں میں گویا اس نے 70 فریضے ادا کیے۔ وہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ باہمی سلوک اور مروت کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے، یعنی روزہ دار اس دنیا میں بھی خوب کھاتا ہے اور قیامت کے روز بھی اس کی برکت سے خوب نعمتیں پائے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے نجات ملے گی، اور اس کو روزہ دار جتنا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ روزہ دار کی افطاری کے لیے بہت کچھ سامان چاہیے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک قدرت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطاری کرا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو دودھ کی تھوڑی لسی یا پانی پلا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیت کا اجر ہے۔ یہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ اس کا شروع حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں اپنے کارکن کے کام میں تخفیف کرے، یعنی معمول سے کام کم کرائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 عادتوں یعنی چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 عادتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 عادتیں ایسی ہیں جن سے تم کو کوئی چارہ کار نہیں۔ بہرحال وہ 2 عادتیں جس کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا اور ورد کرنا، اور اپنے رب سے استغفار کرنا، یعنی مغفرت طلب کرنا۔ اور بہرحال وہ 2 عادتیں جن سے تم کو چارہ کار نہیں، تو تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے جہنم سے پناہ چاہو۔ اور جس شخص نے رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو شکم سیر کرایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔